تو اللہ رب العزت نے ہمیں ان مبارک گھڑیوں میں اور ان متبرک اور مبارک ساعتوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اس وقت جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا اس میں شامل ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ابھی جب میں نے جوائن کیا تو اس وقت نعت پڑھی جا رہی تھی، بہت ہی خوبصورت آواز، بڑے ہی کمال انداز میں بحمدہ تعالیٰ انہوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی ہے۔ بڑی لذت آئی، بہت خوشی ہوئی، اور ان کے پڑھنے کا انداز بہت کمال تھا ماشاءاللہ، اور پھر جو ان کے کلام کی سلیکشن تھی، کلام جو انہوں نے سلیکٹ کیا وہ اس پر بھی کمال تھا۔ تو بہت ہی زبردست طریقے سے انہوں نے آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائی ہے۔ میں ابھی پہلے اس کورس پر تھوڑی سی بات کروں گا، اس کے بعد آپ کے جو سوالات ہیں میں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور خاص طور پر مبارکباد ہے ان تمام احباب کو۔ اور ابھی جیسے ذکر ہو رہا تھا کہ جو کوآرڈینیٹر تھے اس کورس کے، ان کے مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ ان کی فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ غالباً ان کے جی والدہ ہیں، پرویز بھائی کی والدہ کی اچانک دوپہر میں ہوا ہے۔ پرویز بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے، آقا کریم کی زیارت اور پہچان نصیب ہو، اور قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ تو آج اس خبر کے ساتھ ہم نے آج کے سیشن کا آغاز کیا، اور یقیناً یہ ان کی محنت تھی، انہوں نے اس کورس کو جو تھا وہ ڈیزائن کیا، اور پھر ہماری بہن جو بھی کوآرڈینیٹ کر رہی ہیں، ہماری بہن محترمہ فائقہ صدیقی صاحبہ، اس بہن کی کوشش شامل حال ہے اس کورس میں کہ انہوں نے آپ لوگوں کو اس سیشن میں جمع کیا ہوا ہے۔ تو میں اب باقاعدہ آج کے اس سیشن کا آغاز کروں گا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، یہ مہینہ بالخصوص تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو عطا فرمایا، اور آپ کی امت کو یہ مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے کو بے شمار برکات اور لازوال نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائی۔ اس مہینے کو نیکیوں کی بہار کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کی بہار ہے۔ جیسے ہم دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، لوگ سیل لگتی ہے ایک، کہ جب چیزیں بہت وافر ملتی ہیں، کم ریٹ پہ ملتی ہیں، تو یہ نیکیوں کی سیل ہے یہ رمضان المبارک کا۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اس قدر جوش پہ ہوتی ہے، اور اس قدر اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے کہ پورے 11 مہینے ایک طرف، اور یہ صرف ایک مہینہ رمضان المبارک کا یہ ایک طرف، اس میں اللہ رب العزت اتنا کرم فرماتا ہے اپنے بندوں پر۔ یہ جو رمضان ہے، اس کو کئی جہتوں سے شرف عطا فرمایا اللہ نے، خاص طور پر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو یعنی قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے رمضان کو شرف ملا۔ تو رمضان المبارک کے شرف اور برکت اور افضل مہینہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اتارا۔ تو قرآن کا نزول اس مہینے میں ہوا، اس وجہ سے بھی اس ماہ مبارک کو فضیلت ملتی ہے، شرف ملتا ہے۔ پھر یہ جو مہینہ ہے
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है। हुजूर ने फरमाया ये जो रमजान से पहले गुजरा, जिसकी आज लास्ट डेट थी पाकिस्तान में, फरमाया शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है, व रमजान शहरुल्लाह, और रमजान अल्लाह का महीना। तो 2 महीने इकट्ठे साथ साथ जुड़े हुए हैं, पहला शाबान और दूसरा रमजान। तो हुजूर ने रमजान से पहले जो महीना है उसे अपना महीना करार दिया, और फिर रमजान जो है वो अल्लाह का महीना। तो आका अलैहिस्सलाम इस माह मुबारक का खुद इस्तिकबाल फरमाया करते थे। इस महीने का शाबान के जरिए आका अलैहिस्सलाम रमजान का इस्तिकबाल फरमाते। पूरे साल में हुजूर नफली रोजे रखते थे, मगर जिस कदर नफली रोजे हुजूर शाबानुल मुअज्जम में रखते थे, इस कदर बाकी किसी महीने में नहीं रखते। तो हुजूर इस महीने में नफली रोजे कसरत से रखते, यानी रमजान की तैयारी की जा रही होती। तो आका अलैहिस्सलाम रमजान मुबारक की तैयारी करते, उसके इस्तिकबाल की तैयारी करते। अब आप तसव्वुर करें, यानी हमें खबर भी नहीं होती कि रमजान शुरू हो जाता है और हमारी कैफियत चेंज नहीं होती। आका अलैहिस्सलाम रमजान की आमद से पहले उसकी तैयारी शुरू फरमाते और उसकी तैयारी करके उसका इस्तिकबाल फरमाते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो महीना अब शुरू हुआ है, ये नेकियां कमाने का महीना, नेकियां लेने का महीना है। इस महीने में हर अमल 70 गुना उसका दर्जा बढ़ जाता है। हर अमल उसको आप मल्टीप्लाई करते चले जाएं, एक को 70 के साथ, 70 के साथ, तो हर अमल जो है वो 70 गुना, 70% उसकी कबूलियत और उसका जो सवाब है वो बढ़ता चला जाता है। इसलिए आका अलैहिस्सलाम रमजान मुबारक का इस्तिकबाल फरमाते। फिर ये जो रमजान है, ये भी आप नोट कीजिएगा कि रमजान के का माना क्या है रमजान का। तो रमजान जो है ये रमाजुन, एक रूट वर्ड है, रमाजुन मादा है, वहां से रमजान बना है, जिसका माना होता है सख्त गर्मी, तपश। रमाजुन का माना होता है तपश, सख्त गर्मी। यानी मतलब ये है, चूंकि इस रमजान मुबारक में इंसान जब रोजा रखता है, भूख और प्यास बर्दाश्त करता है, प्यास की हिद्दत और शिद्दत को सहता है, भूख की शिद्दत को सहता है, तो उस शिद्दत को सहने की वजह से ये जो रमजान है रमजुन से बना है, जिसका माना ये है कि सख्त गर्मी या तपश। मतलब ये है कि इसका तो मादा, इसका जो माना है वो यही, सख्ती, तपश, सख्त गर्मी। इसलिए रमजान मुबारक में ये जो फीलिंग है रोजा रखने के बाद, प्यास की, भूख की, शिद्दत की, वो यूं समझें कि वो इसका माना ये बताता है कि ये है सख्त गर्मी और तपश वाला महीना। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत जो जो इंसान मेहनत करता है, अमल करता है, रोजा रखता है, सख्ती बर्दाश्त करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके साथ साथ उसके गुनाहों को कम करता चला जाता है, उसके गुनाह उससे जड़ते चले जाते हैं, उसका जिस्म हल्का होता चला जाता है। फिर रमजान मुबारक जो है, इसकी फजीलत कुरान में बयान हुई, अहादीस मुबारका में बयान। हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स मन तामा रमजाना ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस, फरमाया जिसने, जो शख्स हालत ईमान में सवाब की नीयत से रमजान के रोजे रखता है, उसके साबका सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यानी उससे पहले उसके जितने गुनाह थे, उसने जब रमजान आया तो रमजान में उसने रोजे रखे ईमान के साथ, सवाब की नीयत के साथ, तो उससे पहले उससे जिस कदर गुनाह सरजद हुए थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत
وہ سارے کے سارے گناہ سے اسے معاف کر دیتا ہے. یعنی ایک مہینہ پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اب آپ تصور کریں، یعنی یہ ایک مہینہ پچھلی زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میں زیادہ ٹائم اس پہ نہیں لوں گا، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کی طرف آؤں. وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے جو آپ نے سوالات کیے ہیں، تاکہ میں ان کے جواب آپ کو دے سکوں. مگر ایک دو چند باتیں میں ضروری عرض کر دوں کہ یہ رمضان ہے کیا. اس رمضان کو ہم ضائع نہ کریں. ایسے نہ ہو کہ یہ بھی ویسے ہی گزر جائے جیسے باقی 11 مہینے گزر گئے. اس کو ان کی طرح کا نہ گزارے. یہ فرق میں سمجھا رہا ہوں کہ جب رمضان آئے تو پتہ چلے کہ باقی 11 مہینے اور طرح گزرے تھے، یہ اور طرح گزرے گا. خاص طور پہ مسلمانوں کے احوال بدل جاتے ہیں، ان کی سخاوت بڑھ جاتی ہے، ان کے دسترخوان وسیع ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں کو اپنے دسترخوان میں شریک کرتے ہیں، اپنے کھانے میں شریک کرتے ہیں، اپنے رزق میں شریک کرتے ہیں. وہ ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں. یہ شیوا ہے. تو یہ رمضان المبارک اس طرح سے نہ گزرے جیسے باقی مہینے گزرتے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے میں قیام، حجرات کا قیام ہے، نماز تراویح بالخصوص، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمائے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث، فرمائے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کو حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے. دونوں حدیثیں جو میں نے پڑھی یہ صحیح بخاری، کہ جس نے حالت ایمان میں روزے رکھے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف، اور جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے رات کا قیام کیا، یعنی رات کی عبادت کی، اس پہ نماز تراویح بھی شامل ہے، وہ راتوں کو جاگا اور جاگ کر اللہ کے حضور خود کو پیش کرتا رہا، تو جب رمضان گزرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس نے پچھلی زندگی میں جتنے گناہ کیے. تو یوں سمجھے کہ یہ جو رمضان ہے یہ تو کفارہ ہے، پچھلی زندگی کے سارے اعمال کا کفارہ ہے. تو یہ ایک مہینہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے جو معاملات ہیں، جو ہم سے سرزد ہوئی غلطیاں، خطائیں، گناہ، ان کا کفارہ بن جاتا ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے رمضان کا استقبال فرماتے، بڑی خاص بات. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان آتا تو حضور رمضان کا استقبال فرماتے، خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے، اور صحابہ کرام سے حضور پوچھا کرتے تھے. آقا علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے، سوال کرتے، ماذا یستقبلکم وتستقبلون. یعنی صحابہ سے حضور پوچھتے کہ تمہیں پتا ہے کہ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے. یعنی یہ اہمیت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لائٹ نہ لیں رمضان کہ جیسے باقی مہینے تھے یہ بھی اسی طرح، نہیں، یہ فرق کرنا چاہیے. حضور صحابہ سے پوچھتے کہ تمہیں خبر ہے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے. یعنی تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو اور رمضان تمہارا استقبال کر رہا ہے. یہ استقبال کرنا، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کسی مہمان کوئی آئے تو ہم اس کو عزت سے اس کا استقبال نہ کریں تو اسے اچھا تو نہیں لگتا نا. اس مہمان کو، اس گیسٹ کو، وہ کہے گا کہ مجھے تو پروٹوکول ہی نہیں دیا، میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی، ان کو میرا استقبال نہیں کیا. تو مہمان یا گیسٹ جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا. اسے تب خوشی ملتی ہے جب آپ خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے. تو رمضان بھی تب خوش ہوتا ہے جب ہم خوشی کے ساتھ رمضان کا استقبال کرتے ہیں. تو آقا علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے کہ تمہیں پتا ہے کہ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات کی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے.
یعنی اہل قبلہ یعنی مسلمان جو ہے جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے جو آج کی رات ہے تو پہلی رات اللہ رب العزت اہل قبلہ یعنی حضور کی جو امت ہے ان کی بخشش فرما دیتا ہے پہلی رات. یہ پہلی رات کا عالم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا تو حضور یہ دعا فرمایا کرتے تھے. جب رجب کا چاند طلوع ہوتا حضور فرماتے اللہ وبارک لنا فی رجب و شعبان وبارک لنا فی رمضان. تو آقا علیہ السلام رجب کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی سمجھے رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی. حضور رمضان کی دعا فرماتے. تو یہ جو رمضان المبارک ہے یہ نیکیاں حاصل کرنے کا مطلب نیکیوں کی بہار ہے. پورا کا پورا مہینہ نیکیوں کی بہار. اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں ہوتی ہے. اللہ رب العزت کی رحمت بندوں کو نوازنا چاہتی ہے, بندوں کو پکارتی ہے کہ بندے کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں ان کو عطا کروں. تو اس مہینے کو باقی مہینوں سے مختلف گزارے. اب میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سوالات کی طرف آؤں کہ تاکہ میں اس کو زیادہ ٹائم دے سکوں. سوالات کی بھی کافی تعداد ہے, 10 سے 15 آپ کے سوالات ہیں. جو پہلا سوال تھا وہ ہے کہ جن کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے تو کیا انہیں روزے کی قضا یا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیے کفارہ تب ہوتا ہے جب روزہ ٹوٹتا ہے. ایک ہوتا ہے کراہت, ایک ہوتا ہے روزے کا ٹوٹ جانا. اس میں فرق ہے. مکروہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل جو روزے میں نہیں ہونا چاہیے تھا, جس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں مگر وہ عمل جو ہے وہ عمل درست نہیں تھا تو روزہ مکروہ ہو گیا. یعنی کوئی ایسی غلطی کوئی گناہ سرزد ہوا جس سے روزہ تو نہیں ٹوٹ رہا مگر روزے کی حالت میں وہ عمل نہیں کرنا چاہیے تو اس سے مکروہ ہوا. تو جب روزہ مکروہ ہوتا ہے تو اس کی کوئی قضا نہیں ہوتی, اسی روزے کو پورا کیا جاتا ہے. ہاں جب روزہ ٹوٹتا ہے تو اس کی قضا ہوتی ہے. جب روزہ آپ سے ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کی قضا ہوتی ہے. اور جو روزے کی قضا ہے وہ 3 چیزیں ہیں, نوٹ کر لی. روزے کا کفارہ یعنی روزے کے کفارے کی بات کروں, جب روزہ ٹوٹے روزہ توڑنے کے بعد جو کفارہ ہوتا ہے وہ 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے جو قرآن نے کہا کہ ایک غلام کو آزاد کر. کہ اگر پہلے دور میں ہوتا تھا, آج کے دور میں تو یہ ہے نہیں کہ غلام ہوتے تھے. تو اسلام کی یہ بھی حقانیت ہے کہ اسلام انسانوں کو آزاد کروانا چاہتا ہے. تو دیکھیں روزہ توڑنے کا کفارہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس غلام ہے تو وہ اس کو آزاد کر. آج کے دور میں چونکہ غلام نہیں. تو دوسری چیز ہے کہ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا. کہ اگر کوئی شخص روزہ توڑ بیٹھے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے. اور مسلسل کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں ایک وقفہ بھی نہیں کیا جا سکتا. کسی نے اگر 30 روزے رکھ دیے اور ایک وقفہ کر دیا اس نے اور کہا کہ آج نہیں رکھتا کل رکھ لوں گا تو وہ پچھلے بھی اب ان کو بھی نہیں گنا جائے گا, دوبارہ سے شروع کرنے پڑے گا. یہ مطلب ہے کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا. یہ آپ تصور کریں کتنا سخت کفارہ ہے روزہ توڑنے کا کہ 2 ماہ کے روزے رکھے اور وہ بھی مسلسل ایک وقفہ کیے بغیر. اور تیسری چیز پہلی کیا تھی, غلام آزاد کر. غلام آج کل ہوتے نہیں اس لیے اس کو تو ہم چھوڑ دیں. دوسری چیز 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا. اور تیسری چیز ہے روزے کا کفارہ. اگر کوئی شخص روزہ توڑ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے 60 لوگوں کو 60 غریب لوگوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا. 2 وقت کا یعنی سحری اور افطاری ہوتی ہے نا روزے میں, تو 60 لوگوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا. اور وہ اچھا کھانا
جو عام طور پہ گھر میں خود کھاتے ہیں، اس طرح کا کھانا 60 لوگوں کو۔ اب کیا، پہلے غلام آزاد کرنا، دوسرا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا، اور تیسرا 60 لوگوں کو، 60 غریب لوگوں کو 2 وقت کا اچھا کھانا کھلانا۔ تو یہ روزہ توڑنے کا کفارہ ہے۔ تو یہ مکروہ میں اور توڑنے میں فرق ہے۔ اب ابھی سوال تھا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے، یعنی رکھتا نہیں، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اب دیکھیں، روزہ کسی شخص نے اگر ایک روزہ چھوڑا تو اس ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ سے جو اس نے اپنا نقصان کیا، وہ آگے آنے والی ساری زندگی کے روزے اس نقصان کو تو پورا نہیں کر سکتے، تو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی نے چھوڑ دیا جان بوجھ کے تو اس کی بعد میں قضا کرے گا۔ یعنی کفارے اور قضا میں یہ بھی ایک سوال ہے، میں یہاں اس کو جوڑ دیتا ہوں کہ قضا اور کفارے میں کیا فرق ہے؟ 2 مختلف چیزیں، ایک ہے قضا، ایک ہے کفارہ، تو ان دونوں میں فرق ہے۔ قضا کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا روزہ چھوٹ گیا، یعنی اس نے رکھا ہی نہیں، چھوڑ دیا، اس نے جان بوجھ کے چھوڑا، یا وہ بیمار ہو گیا، جس کی قرآن نے بھی اجازت دی کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہے تو وہ اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بیمار ہے اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور جو مائیں ہیں، ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو فیڈ کرواتی ہیں اپنے بچوں کو، تو وہ بھی اگر سارا دن کچھ نہیں کھائے گی وہ ہماری بہن، تو ظاہر ہے بچے کو فیڈ کروانی ہوتی ہے تو وہ فیڈ نہیں کروا سکے گی، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ ان دنوں میں چھوڑ دے، مگر بعد میں قضا کر لے۔ یا پھر جو ایام ہوتے ہیں، ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو خاص ایام آ جاتے ہیں، ان دنوں میں بھی روزہ نہیں رکھا جا سکتا، نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو نماز کی تو قضا نہیں کرے گی، نماز تو معاف ہے ان دنوں میں۔ ہاں، ان دنوں کا جو روزہ ہے وہ چھوڑا ہے تو وہ بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو خاص ایام ہیں ان کے، وہ اگر وہ رمضان میں آئیں گے تو رمضان میں اتنے دن کا روزہ چھوڑ دے گی، لیکن وہ جتنے روزے چھوٹے ہوں گے ان کی قضا بعد میں کرنی پڑے گی۔ تو قضا اور کفارہ میں فرق یہ ہے کہ قضا کہتے ہیں کہ روزہ چھوڑ دیا، رکھا ہی نہیں، چاہے جان بوجھ کے چھوڑا، یا بیماری کی وجہ سے چھوڑا، یا سفر کی وجہ سے چھوڑا، یا خاص ایام کی وجہ سے چھوڑا، تو ان کی قضا کرنا۔ اور کفارہ کا مطلب ہے روزہ رکھا تھا اور رکھ کر توڑ دیا، یعنی روزہ رکھ لیا اور رکھنے کے بعد توڑا، تو توڑنے کا جو کفارہ ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک غلام آزاد کرنا وہ آج کے دور میں نہیں ہوتا، 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا، اور تیسری چیز 60 غریب لوگوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ سمجھ آ گئی یہاں تک بات؟ آپ لوگ ایکٹیو بیٹھے ہوں گے یقیناً، کیونکہ یہ فاصلاتی نظام ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جوائن رہے۔ میری نظر نیچے بھی ہے آپ کے کمنٹس پہ بھی۔ ابھی تک میں نے 2 سوالات کے آپ کے جواب، آگے بڑھتے ہیں۔ پھر سوال ہے کہ منہ میں تھوک جمع ہو جاتا ہے، وہ تھوک کی حلق سے نیچے اتر جائے تو اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہ اس سے مکروہ ہوتا ہے نہ ٹوٹتا ہے۔ میں سوال پھر دہراتا ہوں کہ اگر لعاب دہن جو ہمارے منہ کے اندر جمع ہوتا ہے تو اس کو آپ نگلیں، جو لعاب دہن منہ کے اندر سے تھا تو اس کو حلق سے نیچے اتار دیں، تو پوچھا ہے کہ کیا اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے یا ٹوٹتا ہے؟ تو نہ ہی مکروہ ہوتا ہے اور نہ ہی ٹوٹتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو اندر باڈی کے اندر سے ہی ہے نا، تو اس سے کیا ہونا ہے، وہ تو منہ کے اندر سے ہی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ بار بار تھوکتا رہے، نہیں، وہ منہ کے اندر سے ہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ ہی روزہ ٹوٹے گا اور نہ ہی مکروہ ہوگا۔ یہ بات سمجھ آ گئی یہاں تک آپ کو؟ اگلا سوال، اور یہ بھی بڑا اچھا سوال کسی نے کیا ہے کہ جو رمضان کے آخری 3 دن کا اعتکاف کیا جاتا ہے اس کے بارے میں۔
देखिए जो मसनून एतकाफ है, सुन्नत एतकाफ है, वो तो आखिरी 10 दिन का है, आखिरी 10 दिन, आखिरी अशरे। हाँ, कोई 3 दिन का कर ले, कोई 5 दिन का कर ले, वो जितने भी करेगा वो सुन्नत हो, वो क्या हो, वो नफली के तौर पर लिया जाएगा, नफली के तौर पर। जो सुन्नत है, जो मसनून है, वो 10 दिन का है। हाँ, अगर कोई 3 दिन का भी करना चाहे तो कर सकता है वो भी। लेकिन जो मसनून एतिकाफ है आक़िल सल्लल्लाहु की सुन्नत से, वो आखिरी अशरे का है। मगर हुजूर ने पूरे महीने का भी एतिकाफ फरमाया है। लेकिन जो उम्मत के लिए मसनून बनता है आक़िल सल्लल्लाहु का अमल, वो आखिरी अशरे का एतिकाफ, वो 9 दिन का हो या 10 दिन का। फिर सवाल किसी ने किया है कि शाबीना क्या होता है? शाबीना, शाबीना असल में ये हमारे यहाँ पे भी है कि लोग रात को कुरान मजीद पढ़ते हैं। नफलों में भी पढ़ा जाता है कि पूरा पूरा पारा या दो दो पारे, एक एक दो दो नफलों में पढ़ा जाता है। या नफलों की बजाय वैसे भी लोग पढ़ते हैं कि कुछ लोग बैठ के सुनते हैं और कोई एक शख्स होता है जो कुरान मजीद पढ़ता रहता है। तो इस तरह वो पूरा कुरान मजीद एक रात में खत्म किया जाता है, उसे शबीना कहा जाता है। या 10 पारे एक दिन में, और 10 दिन फिर अगली रात, 10 10 पारे फिर अगली रात, 3 रातों में कुरान मजीद खत्म किया जाता है। तो इसको शाबीना कहते हैं। शाबीना ये कुरान मजीद के कल्चर को डेवलप करने के लिए ये राइज है, ताकि लोग कुरान मजीद के साथ जुड़े, अल्लाह के कुरान के साथ जुड़े। क्योंकि रमजान का और कुरान का बड़ा गहरा ताल्लुक, रमजान का कुरान का गहरा ताल्लुक है। असल में रमजान वो महीना है, शहरु रमजान लजी उनजिला फीहिल कुरान। तो कुरान की के नुजूल की वजह से रमजान को शर्फ मिलता है, इज्जत मिलती है, अजमत मिलती है, क्योंकि इस महीने में कुरान नाजिल। फिर आगे जो सवाल है वो है कि सफर कितना करना हो तो रोजा को बाद में रख सकते हैं, यानी कितना लंबा सफर हो तो रोजा छोड़ा जा सकता है जिसकी कज़ा बाद में करें। देखिए, इस सफर से मुराद सफर शरई है, वो सफर जिससे नमाज कजा हो। सफर शरई से मुराद वो सफर है कि जिस सफर की वजह से नमाज में जो नमाज है उसमें कसर होती है। कसर नमाज हम जानते हैं ना कि फिर सफर में जाए तो कसर नमाज पढ़ी जाती है, यानी 4 फर्जों की बजाय 2 फर्ज पढ़े जाते हैं। तो जिस सफर से नमाज कसर होती है, उस सफर को सफर शरई कहते हैं। और अगर वो सफर हो तो रोजादार को इजाजत है कि वो रोजा छोड़ सकता है, मगर उस रोजे की कजा बाद में की जाएगी, उस वक्त छोड़ दिया जाएगा अगर वो छोड़ना चाहे। लेकिन अगर वो रखना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो कहे कि नहीं मैं रखूंगा और वह रखे, तो ये ज्यादा अच्छा अमल है, क्योंकि उसने रमजान में रोजे पूरे किए। लेकिन अगर वो छोड़ना चाहता है सफर की वजह से तो छोड़ सकता है, शरीयत इजाजत देती है, मगर उसकी कजा रमजान के बाद की जाएगी। तो ये सफर से मुराद है सफर शरई, वो सफर के जिसकी वजह से नमाज में कसर की जाती है। फिर ये सवाल किसी ने किया है कि किसी शख्स पर गुस्ल फर्ज हो, गुस्ल फर्ज हो जाए और वो उठे, लेट उठे, सहरी का टाइम जब बहुत थोड़ा हो और गुस्ल करने का उसके पास टाइम ना हो, तो वो क्या किए जाए। यानी ये देखे, यहाँ पे भी शरीयत इजाजत देती है कि अगर किसी शख्स पर गुस्ल फर्ज है पर वो जब उठता है तो सहरी का वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है, अगर वो गुस्ल करने की तरफ चला जाता है तो उसकी सहरी का वक्त निकल जाता है और वो सहरी नहीं कर पाएगा। तो उसे इजाजत है कि वो सहरी कर ले, सहरी कर ले, मगर सहरी करने से पहले
یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ کیا کرے گا کہ وہ کلی کر لے گا، ناک میں پانی اچھی طرح سے وضو کر لے گا، اس کے بعد وہ سحری کرے، اور سحری کرنے کے بعد وہ پھر جو ہے غسل کر لے. تو یہ اس کو اجازت ہے. کسی شخص پر اگر غسل فرض ہو اور وہ اٹھ نہ پائے اور اٹھنے میں اسے تاخیر ہو جائے. یہ پھر وہی سوال کسی نے پوچھا ہے کہ 100 کلومیٹر کا سفر کرنا ہو تو کیا روزہ قضا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب میں نے دے دیا کہ چھوڑا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ 100 کلومیٹر وہ سفر ہے کہ جس کی وجہ سے نماز میں کثر ہوتی ہے، کثر کرنی پڑتی ہے، نماز پوری نہیں پڑی جاتی بلکہ کثر کی جاتی ہے. تو اس سفر سے، جس سفر کی وجہ سے نماز میں کثر کی جاتی ہے، اس سفر کی وجہ سے روزہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے اور بعد میں اس کی قضا کی جائے گی. پھر آگے سوال ہے کہ رمضان کے پہلے 10 دن مغفرت کے ہیں اور دوسرے 10 دن رحمت کے اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے. اس کی تفصیل کہا ہے کیا بیان کریں؟ چلیں اس کی تفصیل بھی میں بیان کرتا ہوں. ایک اور سوال ہے، جن کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے تو کیا انہیں روزے کی قضا یا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے؟ یہ پھر وہی ریپیٹڈ سوال ہے کہ روزہ مکروہ ہونے سے نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے. روزہ ٹوٹنے سے قضا ہوتی ہے، کفارہ ہوتا ہے، مکروہ ہونے سے نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یعنی مکروہ سے مراد میں آپ کو سمجھا دوں کہ روزہ مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھ کے کسی کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے لیکن مکروہ ہو جاتا ہے. اگر روزہ تھا کسی کا اور کسی نے کسی کی غیبت کی تو غیبت کرنے سے اس کا روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، مگر مکروہ ہوگا. تو اس کراہت کی وجہ سے، اس مکروہ ہونے کی وجہ سے اس پر نہ قضا ہوگی نہ کفارہ ہوگی، نہ اس پر قضا ہوگی اور نہ ہی کفارہ ہوگا. تو یہ یوں سمجھیں کہ اس سے نہ کفارہ لازم آئے گا اور نہ ہی اس کی قضا لازم آئے گا. اچھا، یہ ایک سوال اور بھی یہاں پہ درج ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا عورت کھانا بنا سکتی ہے حالت اعتکاف میں؟ بچے سنبھال سکتی ہے؟ کیا گھر میں گھوم سکتی ہے دوران اعتکاف، خواہ وہ نفل ہو، واجب ہو یا مسنون ہو؟ میں اس کا جو، یہ بڑا اچھا سوال کسی نے کیا ہے کہ عورت اعتکاف کی حالت میں کیا گھر کا کھانا بنا سکتی ہے یا اپنے بچوں کو سنبھال سکتی ہے؟ دیکھیے، جو شرعی عذر ہوتا ہے، شرعی عذر، مثلا کھانا سحری اور افطاری کے لیے کوئی شخص ایسا جو مسجد میں بھی اعتکاف بیٹھا ہو اور اس کے گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہ ہو کہ وہ اسے کھانا لا کے دے گھر سے، تو مسجد میں بیٹھے ہوئے شخص کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے گھر سے جا کے کھانا لے آئے. گھر جا کے کھائے گا نہیں کہ وہ گھر جا کے پہلے تسلی سے کھا پی کے اور پھر آئے، نہیں، کھائے گا نہیں، بلکہ گھر سے لا کر مسجد میں آ کے کھائے گا، مسجد میں لا کے. تو لانے کی اجازت، سحری کے وقت بھی لے آئے اور آ کے مسجد میں کھائے، اسی طرح افطاری سے پہلے بھی لے آئے اور آ کے افطاری کا کھانا اور مسجد میں افطاری کرے، تو اس کو بھی اجازت ہے. تو عورت کو بھی اجازت ہے کہ اگر اور کوئی گھر میں کھانا بنانے والا نہیں ہے تو وہ عورت اپنے گھر کا کھانا بنا سکتی ہے، لیکن اس دوران کسی سے کلام نہیں کرے گی. اسی طرح وہ مرد جو گھر سے کھانا لینے گیا تھا، جو مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے اور اس کے لیے کوئی کھانا لانے والا نہیں، تو وہ خود جاتا ہے کھانا لینے کے لیے، تو وہ جب لے کے آئے گا کھانا تو وہ نہ راستے میں کسی سے کلام کرے گا اور نہ وہاں پر کسی سے گفتگو کرے گا گھر. یہ ابھی نیچے ایک کمنٹ آیا تھا، میں اس کو پڑھ نہیں سکا، کہ ایک سوال ہے کہ غسل فرض ہونے پر اگر آپ سحری کے لیے اٹھے ہی نہیں اور صبح اٹھنے پر کیا آپ غسل
کر کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ اچھا یہ سوال، اور ٹھیک ہے، سوال یہ بھی اچھا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ کسی شخص پر غسل فرض اور اسے اس کی آنکھ نہیں کھلی. آنکھ جب کھلی تو اس وقت سحری کا وقت ختم ہو گیا ہوا. اب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا ابھی تو سحری کا وقت ہی ختم ہو گیا، ابھی تو سحری کی نہیں جا سکتی. تو جب وہ اٹھے گا تو فوری اسے نیت کرنی ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. وہ اٹھ کے اگر فوراً نیت کر لیتا ہے کہ میرا روزہ ہے، اس کا روزہ ہو جائے، پھر وہ اسے توڑ نہیں سکتا. اگر وہ توڑے گا تو اسے کفارہ دینا پڑے گا. یعنی سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس پر غسل فرض تھا وہ اٹھا، تو وہ پوچھ رہے ہیں تو وہ اٹھ کے کیا غسل کر کے روزے کی نیت کرے گا یا غسل کرنے سے پہلے روزے کی نیت کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اٹھ کے غسل کرنے سے پہلے ہی نیت کرے گا. ویسا نہیں کہ وہ سوچے غسل کرے اور پھر سوچے کہ اب روزہ رکھوں یا نہ رکھوں. اس نے جب اٹھا ہے تو غسل کرنے سے پہلے وہ نیت کرے گا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. تو یہ تو اس بندے کے لیے بھی ہے نا کہ جو اٹھا ہے اور سحری کا وقت گزر گیا ہے، تو اب وہ اس نے نیت کرنی ہے کہ روزہ رکھوں یا نہ رکھوں. اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے روزہ رکھتا ہوں، سحری کا وقت تو گزر گیا ہے، وہ نیت کر لے روزے کی، اس کا روزہ ہو گیا. اب وہ اسے توڑ نہیں سکتا. اب وہ اسے توڑ نہیں سکتا. اگر اس نے توڑا نیت کرنے کے بعد تو اس پر کفارہ لازم آ جائے. وہی کفارہ جو میں نے عرض کیا کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے یا 60 غریب لوگوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا. اچھا یہ سوال پھر کسی نے کیا ہے کہ یہ جو سفر شرعی ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے. دیکھیے علماء کا اختلاف تو شروع سے فقہا کا چلا آ رہا ہے. اس سے جو ہے وہ چند کلومیٹرز کا فرق ہوتا ہے کچھ کے نزدیک. تو اس لیے ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم فقہ حنفی جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی فقہ ہے، ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم اس کی حد کے اندر رہ کے کرتے ہیں، فقہ حنفی کے اندر رہ کے. دیکھیں نا، اب ہم جب کوئی مسئلہ بیان کریں گے تو ہم فقہ حنفی کے متحد نکاح کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، غسل کا مسئلہ ہو، نماز کا مسئلہ ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، تو ہمارے سامنے جو فقہ ہے وہ فقہ حنفی. ہم نہ فقہ حنبلی کی سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں نہ فقہ شافعی سے ہم مسئلہ اخذ کرتے ہیں. اسی لیے نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز ہم فقہ حنفی کے مطابق پڑھتے ہیں. ہم فقہ شافعی سے کے مطابق تو نہیں، کہ ان کے نزدیک تو رفع دین ہے، ہم نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہماری نماز جو ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق. ہم فقہ شافعی یا فقہ مالکی یا فقہ حنبلی کے مطابق نماز نہیں ہوں میں. تو اس لیے یہ جو کلومیٹرز ہیں ان کا بھی فقہ حنفی کے مطابق اعتبار ہوگا. تو فقہ حنفی جو ہے اس کے مطابق 52 میل جو آج کے کلومیٹرز میں اس کو بنائے تو آلموسٹ 90 کلومیٹر جو ہے وہ بنتے ہیں کہ اگر اتنا سفر ہوگا تو پھر نماز قصر ہوگی. اور اگر وہ شخص روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، اس کو بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی. پھر یہ ایک سوال ہے، کہا جاتا ہے کہ روزہ توڑنے سے بہتر ہے، کہا جاتا ہے کہ روزہ توڑنے سے بہتر ہے کہ روزہ ہی نہ رکھے تاکہ کفارہ نہ پڑے. اب یہ دیکھیں نا، یہ سوال اس کو سمجھے. وہ روزہ توڑنے کے ڈر سے اس نے کہا روزہ ہی نہ رکھو، جان چھوڑ دے. یعنی روزہ رکھیں گے ٹوٹے گا تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا، تو بہتر ہے آپ رکھیں گے. تو یہاں مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. تو حضور شیخ الاسلام یہ سنایا کرتے ہیں بعض اوقات کہ وہ کوئی شخص تھا نا، تو مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ جی نماز میں یہ غلطی ہو جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی، نماز اس طرح سے پڑھیں تو قیامت والے دن جو نماز ہے وہ انسان کے منہ پہ دے ماری جائے گی. تو کوئی دیہاتی جو بزرگ لوگ ہیں یہاں ہمارے خاص طور پہ پنجابی، وہ کوئی سن رہا تھا کہ بھئی یہ کوئی علامہ صاحب
بیان کر رہے ہیں کہ جس نے اس طرح سے نماز پڑھی اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. تو وہ آگے سے بول کے پنجابی میں کہتے ہیں تو کہ ایڈے ڈاڈے بندے دی چیز میں بندہ ہاتھ کیوں لائے، یعنی اس کو یوں سمجھے کہ وہ اس نے کہا کہ بھی جو اتنی سختی ہو تو اس کو چھیڑے کیوں. تو یہ بات نہیں، یعنی آپ روزے ٹوٹنے کے ڈر سے کہتے ہیں کہ روزہ چھوڑ دیں تاکہ کفارہ نہ پڑے، تو بھائی ٹوٹے کیوں؟ روزہ فرض ہے، سمجھیں اس کو. روزہ کیا ہے؟ فرض، اس کی معافی نہیں. حتیٰ کہ بہنیں اور بیٹیاں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایام جو خاص ایام ہیں ان دنوں میں روزہ چھوڑے گی تو اس کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی. حالانکہ نماز میں ایسا نہیں تھا، نماز اتنے دنوں کی اس بہن بیٹی کو معاف ہے لیکن روزہ معاف نہیں. روزے کی گنتی بعد میں پوری کرنی پڑے گی. تو ٹوٹے گا کیوں؟ ٹوٹنا تو چاہیے ہی نہیں، کیونکہ اتنا کچا روزہ ہے کہ آپ رکھیں اور بچوں کی طرح پھر 10 منٹ بعد پھر توڑ دیں. تو نہیں، روزہ فرض ہے، اس کو لازم رکھنا چاہیے. میں نے جیسے عرض کیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ اس شخص پر لعنت بھیجی کہ جو اپنی زندگی میں رمضان کو پائے اور رمضان کے روزے رکھ کے جنت میں نہ جا سکے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص پر لعنت بھیجی. تو روزہ جو ہے وہ کسی صورت پر بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. پھر یہ ایک سوال ہے کہ ایک طرف آپ نے بتایا کہ منہ میں کچھ قائم رہے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا، اور ایک طرف بتایا کہ مسواک کرنا سنت ہے بشرطے اس کا ذائقہ حلق کے نیچے نہ اترے. پھر بھی یہ منہ میں قائم رہا ہی. یہ کیا لکھا ہے؟ چلے مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی ہے کیا پوچھا انہوں نے. دیکھیے، یہ غالباً وہ پوچھ رہے ہیں کہ حالت روزہ میں مسواک کرنا. تو روزے کی حالت میں جو ہم مسواک کرتے ہیں اس کی اجازت دی ہے، کیونکہ وہ مسواک ہم کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں کر رہے کہ حلق سے نیچے اتارنا مقصد نہیں. مسواک ہم کر رہے ہیں اپنے دانتوں کی صفائی کے لیے. تو یہ بات تو میں نے کی نہیں کہ منہ میں نے تو کہا کہ جو لعاب دہن وغیرہ منہ میں ہے اس کو اگر نگل بھی لیں تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو منہ کے اندر ہی تھا، تو باہر سے تو کوئی چیز داخل نہیں کی نا. اسی طرح جب مسواک کریں گے تو مسواک کرنے کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑتا، اس کی اجازت ہے، کیونکہ مسواک جو ہم کر رہے ہیں وہ دانتوں کی صفائی کے مقصد سے کر رہے ہیں، کسی اور مقصد سے نہیں کر رہے، تو اس کی اجازت ہے. مسواک کی روزے کی حالت میں اجازت ہے. تو اس کا کوئی اختلاف نہیں مسواک کا کسی اور چیز کے ساتھ، کیونکہ یہ معاملہ اور ہے. یہ تو اپنے منہ کی دانتوں کی صفائی کے مقصد سے کی جا رہی ہے. پھر سوال پوچھا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں، سفر کی حالت میں افطار وقت پر نہ کر پائے تو تھوڑی دیر بعد دعا کر کے افطار کر لیں، یا ہاں، سوال یہ بھی اچھا ہے کہ آپ سفر میں ہیں، کہیں جا رہے ہیں اور افطاری کا ٹائم ہو گیا، تو آپ اس وقت آپ کے پاس کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ آپ روزہ افطار کریں، تو آپ بعد میں جب کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں آپ کو کچھ پینے کے لیے، کھانے کے لیے مل جائے تو وہاں افطار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. ویسے احتیاط یہی ہے کہ سفر میں کھانے پینے کی چیز لے کر جائیں جب آپ روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن بعد اوقات ٹائم کا آئیڈیا نہیں ہوتا سفر کی حالت میں، تو 2 4 منٹ 5 منٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. تو احتیاط اس میں ہے کہ آپ پہلے کرنے کی بجائے تاخیر کر لیں جب آپ کو ٹائم میں کلیئرٹی نہیں. کہ ایسا نہ ہو کہ آپ روزہ کہ ابھی روزے کا وقت ہو اور افطار کا وقت نہیں ہوا کہ آپ نے پہلے اس کو افطار کر لیا. تو احتیاط اس پہ ہے کہ آپ تاخیر سے کر لیں جب آپ کو ٹائم کلیئر نہیں ہے، تو آپ تھوڑی دیر کر لیں تاکہ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ روزے کا ٹائم ابھی ہے
تو افطاری کا ٹائم شروع ہی نہیں ہوا کہ آپ نے پہلے افطار کر لیا، بلکہ یہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے کوئی شخص روزہ کھول بیٹھے پہلے کہ جب ابھی روزے کا ٹائم ہو، وہ غلطی سے پہلے کھول لے، اسے یوں لگا کہ روزے کا افطاری کا ٹائم ہو گیا، حالانکہ اس وقت نہیں ہوا، تو غلطی سے اس نے روزہ کھول لیا، تو اس روزے کی اس کو قضا دینی پڑے گی، اس پر کفارہ نہیں ہوگا کہ وہ غلطی سے ہوا، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، غلطی سے ہوا، کفارہ نہیں ہوگا، مگر اس کی قضا ہوگی۔ قضا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک روزہ بعد میں رکھنا پڑتا ہے، اور کفارے کا میں نے آپ کو بتا دیا کیا کرنا پڑتا ہے، تو قضا دینی پڑے گی ایسے شخص کو کہ جس نے غلطی سے روزہ پہلے کھول لیا، اسے یہ لگا کہ ٹائم ہو گیا ہے، جبکہ ابھی ٹائم نہیں ہوا تھا افطاری کا، اس نے غلطی سے کیا، تو اس غلطی کا ازالہ دینے کے لیے اسے روزے کی قضا دینی پڑے گی، کفارہ نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اس سے غلطی سے سرزد ہوا۔ یہ سیم اسی طرح اسی شخص کے لیے ہے کہ جو روزے کی حالت میں بیمار ہو گیا، اس کی طبیعت خراب ہوگی، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، اسے میڈیسن دی، میڈیسن لینے سے جو حالت بیماری کی وجہ سے روزہ اس کا ٹوٹ رہا ہے، اس کا بھی اسے کفارہ نہیں دینا پڑے گا، ہاں اس کی قضا کرنی پڑے گی، بعد میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور یہ کچھ اور سوالات آئے ہیں، مشکل الفاظ کا میننگ پوچھا ہے انہوں نے کہ مشکل الفاظ استعمال، مادہ ایک لفظ ہے، مادہ۔ اب آپ نے یہ میں نے گفتگو میں لفظ مادہ بولا تو شاید آپ نے اس کا پوچھا ہے مادہ۔ مادہ جو ہے یہ کہتے ہیں روٹ ورڈ کو، انگلش میں روٹ ورڈ، یعنی مادہ کا مطلب ہے کہ جہاں سے الفاظ بن رہے ہیں، روٹ ورڈ۔ اور عربی میں ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا مادہ بھی ہا میم دال ہے، حمد، حمد۔ اسی سے محمد بنتا ہے، اسی سے احمد بنتا ہے، اسی سے حامد بنتا ہے، مادہ ایک ہی ہا میم دال۔ اسی سے محمود بنتا ہے، اسی سے احمد بنتا ہے، اسی سے حامد بنتا ہے، اور اسی سے الحمد بنتا ہے، مادہ ایک ہی۔ تو مادہ کہتے ہیں کہ جہاں سے باقی الفاظ بن رہے ہیں، اس کو انگلش میں روٹ ورڈ کہتے ہیں۔ پھر اگلا ہے مشتق۔ مشتق کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی وہ ایک تو مادہ میں نے رکھی ہے نا، 3 حروف کا مادہ، ایک ہوتا ہے مشتق، یعنی ڈرائیو کرنا، اخذ کرنا، اخذ کرنا۔ تو یہ جو اخذ کرنے کا، الفاظ کو مشتق کرنا، اخذ کرنا، یہ جو پروسیس ہے، یعنی حامیم دال، یہ جو مادہ ہے، اس سے جب ہم احمد بنایا تو احمد یہ حمد کا مشتق ہو گیا، حامد بھی مشتق ہو گیا، محمود بھی مشتق ہو گیا، کیونکہ یہ مادہ سے بن رہے ہیں۔ تو حامیم دال حمد مادہ تھا، روٹ ورڈ تھا، اور باقی جو اس سے بنتے جا رہے ہیں وہ اس کے مشتقات ہیں، مشتق ہو، احمد بھی، محمود بھی، حامد بھی، وہ کیا ہے اس کے مشتق۔ پھر ایک لفظ ہے شیطانوں کو زنجیر، یہ لفظ کیا لکھا ہے شیطانوں کو، مجھے اس کی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے ایمان اور احتساب، ہاں یہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جس نے روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو ایمان ہو گیا نا، جو ہم مومن ہوئے، ایمان لانا۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اپنا احتساب کرنا، اپنے اوپر غور و فکر کرنا، اپنے معاملات پر اپنا احتساب کرنا کہ میرا عمل کیسا ہے، میری زبان کیسی ہے، میرا بول چال کیسا ہے، میری گفتگو کیسی ہے، میں غیبت تو نہیں کرتا، میں چغلی تو نہیں کرتا، میں جھوٹ تو نہیں بولتا، میں وعدہ خلافی تو نہیں کرتا، یہ احتساب۔
تو ایمان اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ حالت ایمان میں، اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا کہ میرا عمل کیسا ہے بھائی. میں نے روزہ رکھا ہے تو میں نے روزے کے دوران کسی ایسی چیز کو تو نہیں کیا کہ جس سے روزہ مکروہ ہوتا ہو. میں نے جھوٹ تو نہیں بولا، میں نے غیبت تو نہیں کی، میں نے چغلی تو نہیں کی، میں نے وعدہ خلافی تو نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے احتساب، احتساب کرنا. تو ایمان اور احتساب، یہ اس وجہ سے اس کو یہاں پر جو ہے، میں بس بات، آپ ٹائم چونکہ ہو گیا ہے، میں بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں. 11:30 پاکستانی وقت کے مطابق ہو گئے ہیں. پھر متغیر جو لفظ ہے غالباً یہی لکھا ہوا ہے، متغیر. متغیر کا مطلب ہے تبدیل ہو جانا، بدل جانا. متغیر تغیر سے ہے، یعنی تبدیلی، چیز کا بدل جانا، چینج ہو جانا، چینج ہو جانا. تو یہ کچھ الفاظ کا معنی تھا. اب میں آخری سوال کا جواب دے کے ہم دعا کے ساتھ آج کی کلاس ختم کریں گے. سوال یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، کیسے پتہ کریں؟ ہماری عبادت اور دعا اللہ کو پسند ہے، کیسے معلوم؟ یہ سوال تو بہت ہی کسی نے کیا کہتے ہیں تفکر کے ساتھ پوچھا ہے کہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھ سے راضی ہے؟ دیکھیے اس کا کوئی پیمانہ تو نہیں ہے، لیکن میں ایک حدیث کے ساتھ اس بات کا جواب دیتا ہوں کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ گمان اچھا رکھنا چاہیے. گمان. حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ عمل کرتا ہے. یعنی جیسا بندے کو گمان ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی عمل کرتا ہے. جیسے مجھے گمان ہے نا اللہ کے بارے میں، مجھے گمان یہ ہے کہ اللہ مجھ پر کرم فرمائے، اللہ رحیم ہے، اللہ مجھ پر ہمیشہ اپنی رحمت فرماتا ہے. تو جب میں ہر وقت اللہ کے بارے میں رحمت کا گمان رکھوں گا تو آقا اسلام نے فرمایا پھر اللہ بھی اپنے اس بندے پر رحمت ہی فرماتا ہے. تو اللہ کے ساتھ یہ جو گمان کا تعلق ہے نا، یہ اچھا رکھنا چاہیے، ہمیشہ یاد رکھنا. تو یہی گمان ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی. ہاں اگر کوئی سختی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی رزق کا چھن جانا، کوئی نقصان ہو جانا، جب ایسا کچھ ہو، جب ایسا کچھ ہو تو آپ یہ نہ کہا کریں کہ اللہ پتہ نہیں مجھ سے ناراض ہے. نہیں، بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، جو تمہیں دکھ پہنچتا ہے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. تو کبھی اللہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں تکلیف دے دیتا ہے، اور کبھی اللہ اعمال کو معاف کر دیتا ہے، اس پہ گرفت نہیں کرتا. تو یہ اس کی مرضی ہے. تو ہم یہ نہ کہا کریں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، اس لیے مجھے تکلیف آئی ہے، اس لیے مجھے بیماری آئی ہے، اس لیے میرا نقصان ہوا. نہیں، ہم یہ کہا کریں کہ یہ تو میرے اعمال کا نتیجہ تھا، اللہ تو ہمیشہ ہی رہی. اگر وہ ہماری گرفت کرنے لگے جیسے ہم لوگ ہیں تو ہم تو ایک دن بھی نہ چل سکتے جیسے ہمارے اعمال. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گرفت نہیں کرتا. تو حضور نے فرمایا اللہ کے بارے میں جیسا کوئی گمان رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ عمل بھی ویسا ہی کرتا ہے. تو ہمارا گمان اللہ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے کہ وہ رحیم ہے، وہ کریم، وہ کرم فرمانے والا. میری بات سمجھ آئی؟ تو آج کے بعد ہر کسی کا گمان اللہ کے بارے میں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ رحیم ہے، اس کی ذات رحیم. چلیے میں اب کیونکہ وقت اتر جا رہا ہے اور لوگوں نے سحری کے لیے بھی اٹھنا ہوتا ہے، میں بات بیٹھتا ہوں.
जी दुआ के साथ इख्तिताम। जी हम दुआया कलिमात के साथ काम करेंगे आज के दिन नशिस्त और फिर ये नशिस्त आपकी जब हो आप सब कुछ तरह सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्ली अलैहि या मालिक मौला या रब्बुल जलाल। हमें आज की इस बाबरकत नशिस्त में हम सब पर करम फरमा। माह रमज़ान मुबारक की मुबारक घड़ियों में हम सब पर अपनी रहमतें फरमा। अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से हमें इस माह मुबारक को इस तरह गुजारने की तौफीक अता फरमा कि हम इस रमज़ान मुबारक की खिदमत का हक अदा कर सकें। तू हमसे राजी हो जाए, तेरा हबीब हमसे राजी हो जाए। मालिक मौला और हमारे भाई इनकी वालिदा का आज विसाल हुआ है जो कोऑर्डिनेटर थे मौला, उनकी बख्शिश फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा और उनके उनकी पूरी फैमिली को, उनके अहल को इस पर सब्र अता फरमा और सबको सलामत रख। हमारी बहनें, बेटियां और भाई जितने भी इस नशिस्त में शरीक हैं मौला, सबके घरों में रहमत फरमा, सबको हर तरह की परेशानियों से महफूज फरमा, सबके रिज्क में अपनी बरकतें और वसअतें अता फरमा और हम सबको अपने हबीब की इत्तिबा की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिहिल मुहम्मद व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आपने इतने कीमती वक्त में से वक्त निकाले और हमारे लिए यहाँ तशरीफ लाए और इतने अच्छे मुनफरिद अंदाज में सब कुछ एक्सप्लेन किए हैं। हम पूरी टीम की तरफ से आपके मशकूर हैं। अगर आप थोड़ा सा सफर नूर के बारे में अगर बता देना चाहेंगे तो बेहतर होगा, जो कल से स्टार्ट होने वाला है। जी कल से कोर्स शुरू हो रहा है सफर नूर। कल उसकी पहली क्लास है 3 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे का स्टार्ट है। इंशाअल्लाह नज़ीर कल इसकी क्लास का बाकायदा आगाज हो जाएगा और उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो भी यूट्यूब पे आप सबको अवेलेबल होगी। बाद में आप उसको सुन सकेंगे इंशाअल्लाह नज़ीर। आप लोग उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं, बाकी लोगों को पैगाम भेजें। ये वक्त है कि इस वक्त हम जितने लोगों को इस कोर्स में शरीक करेंगे, हमारी वजह से जितने लोग भी उसमें शामिल होंगे उन सब का फायदा होगा। ये एक मुनफरिद और यूनिक कोर्स होगा जो पूरे रमजान में हमें कुरान मजीद में गोताजन होने का मौका अता फरमाए। ठीक है जी। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। हाँ, इस प्रोग्राम का इख्तिताम हम एक सलाम से करना चाहेंगे। आप में से कोई सलाम पढ़ना चाहेंगे तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए। जी हसन मिन्हा साहब ने हैंड रेस किया है। अपना माइक अनम्यूट कीजिए और सलाम के चंद अशआर पढ़ लीजिए। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आसियो थाम लो दामने मुस्तफा, आसियो
لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ استفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقائے امام اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ السلام گلشن وحدت کے پھول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں آپ پڑھتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بھی کسی کا کوئی سوال رہ گیا ہو تو ہم کو ان باکس میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ کا رپلائی دیں گے. ابھی اجازت لیتے ہیں اور آپ سب سے پھر ایک بار ریکویسٹ ہے پرویز بھائی کی والدہ کے لیے، آپ تمام جو بھی پڑھ سکتے ہیں درود و اذکار کوئی سورہ پڑھ کے اس کا ثواب کیجیے اور ان کے لیے دعا کیجیے. خاص طور سے پرویز بھائی کی بہت محنت رہی ہے اس کورس میں ضرور ساتھ رہی ہوں ان کے، لیکن بہت زیادہ محنت ان کی رہتی ہے. میں زیادہ پروف ریڈنگ وغیرہ کرتی تھی، لیکن مین جو کام ہوتا ہے وہ وہی کیا کرتے تھے. انشاءاللہ جلد وہ ہمارے ساتھ پھر جوائن کریں گے. اب اس میٹنگ میں ہم ایک اور اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. 15 اپریل کو اس پارٹ اے کا ٹیسٹ ہوگا. پورے پارٹ اے کے جو 10 پارٹس ہیں 10 لیسن سے پورے 10 لیسن میں سے ہوگا ٹیسٹ. آپ لوگ کو 2 دن کا یہ پریپریشن ٹائم دیا جا رہا ہے. انشاءاللہ ہم گروپ میں بھی اناؤنسمنٹ کر دیں گے یہ. اور اگلی میٹنگ زوم میٹنگ پارٹ بی کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ایسے ہی زوم میٹنگ رہے گی. آپ کے جو بھی سوال رہیں گے جو بھی ڈاؤٹ رہیں گے آپ نوٹ کر کے رکھیں اور میٹنگ میں اس پر جواب دیا جائے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.